الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہمیں نظام دیا ہے وہ عدل و انصاف والا نظام ہے۔ دنیا میں کفر کا نظام تو دیر تک باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم والا نظام زیادہ دیر باقی نہیں رہتا، کیونکہ اگر دنیا میں ظلم ہی ہوتا رہے تو لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عقیدہ اٹھ جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ نظام خود ہی چل رہا ہے۔ اگر اس نظام کا کوئی چلانے والا ہوتا، اس کا کوئی نگران ہوتا، تو اس طرح ہر طرف ظلم اور زیادتی نہ ہوتا۔ لوگ اللہ رب العزت کا انکار کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انصاف کا نظام رکھا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کیونکہ اللہ رب العزت ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوانین اس دنیا پر لاگو کیے ہیں، کچھ حدود اور کچھ سزائیں رکھی ہیں۔ کوئی کسی کی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا،
کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے گا اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کٹے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترازو دیا ہے تاکہ لوگ ماپ تول کے اندر، وزن کے اندر ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اللہ کا نظام ہے اس کے تحت اگر کوئی شخص دنیا میں اچھائی کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کو اس کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ احکم الحاکمین اس کا صلہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے دنیا میں جنتیں، نہریں اور باغات دنیا کے اندر تمہیں عطا کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، اللہ کا خیال کر، اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ تفرغ لعبادتی، فرمایا میری عبادت کریے، وقت نکال، میں تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا، تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ تو دنیا کے اندر اگر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اچھا صلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دنیا میں غلط کرتا ہے تو اس کے غلط کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فرمایا یہ خرابیاں جتنی بھی واقع ہوتی ہیں، بر و بحر کے اندر فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین دنیا کے اندر بندے کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا صلہ دیتے ہیں اور اس کے غلط اعمال پر اس کا مواخذہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مواخذہ پوری طرح ممکن نہیں ہے۔ نہ کسی کے اچھے عمل کی پوری جزا اس کو دنیا میں مل سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ احکم الحاکمین پوری کی پوری جزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے تو اس کے غلط کی سزا پوری کی پوری دنیا میں بندے کو نہیں مل سکتی، نہ اللہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے ایک قتل کیا ہے تو ایک قتل کے بدلے میں ایک قتل ہوگا۔ کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں کیا ہوگا؟ وہ بندہ قتل ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان نے 10 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، تب بھی اس ایک بندے کو ہی قتل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس نے 10 بندوں کو قتل کیا ہے، بدلے میں صرف اور صرف ایک بندہ قتل ہوا ہے، کیونکہ اس کو 10 بار قتل کرنا دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر پوری کی پوری جزا سزا کسی کو مل جائے، ایسا ممکن نہیں۔ پھر اسی طرح جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے، اس کا ادراک بھی بعض اوقات انسانوں کو ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ کسی بندے کو سزا ملی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ مجھے سزا ملی ہے۔ کسی بندے کو کوئی اچھا صلہ ملا ہوا ہے اور بعض اوقات اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اچھا صلہ ملا ہے میری کس نیکی کا بدلہ ہے، یا کیا کہ کسی میری نیکی کا بدلہ یا ویسے ہی مجھے ملا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک آدمی نے
ایک بادل کے ٹکڑے سے آواز سنی. بادل کے ٹکڑے کو کہا جا رہا تھا اس کے حدیقۃ فلان، جاؤ جا کر فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا کے آؤ. وہ بندہ بڑا حیران ہوا. بادل ایک طرف گیا، جا کر ایک جگہ پر برسا اور وہ پانی سارے کا سارا نالوں میں سمٹ کر ایک بڑے نالے کے اندر ایک طرف کو روانہ ہو گیا. وہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا، جس طرف پانی جا رہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. پانی کہاں جاتا ہے؟ کس کے باغ کو جا کر سیراب کرتا ہے. آگے دیکھا ایک بندہ اپنی کسی لے کر اپنے باغ کو پانی پلا رہا ہے. وہ آدمی سلام دعا کر کے اس سے اس کا تعارف کرتا ہے، نام پوچھتا ہے. وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تو مجھ سے میرے نام کا سوال کیوں کر رہا ہے؟ تجھے مجھ سے کیا غرض ہے؟ وہ تعارف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سنا ہے. اس کو حکم دیا جا رہا تھا تیرا نام لے کر کہ جا اور فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا کے آ. بتا تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ تھا، لیکن اب اگر تجھے پتہ چل گیا ہے تجھے بتا دیتا ہوں. کہنے لگا اس باغ سے جو بھی میری آمدن ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ تو اس باغ پر دوبارہ خرچ کر دیتا ہوں، اس کے بیج پر، دیگر کاموں پر. ایک حصہ کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اب اس حدیث پر غور کریں. یہ بندہ جو کام کر رہا ہے، نیکی کا عمل کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اسے اس کا صلے کا ادراک بھی ہے. میں نے کہا بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کے اندر بندے کو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے. بعض اوقات اس کے صلے کا بندے کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں نے فلاں نیکی کی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اللہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہے. اس بندے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے غیبی طور پر میری مدد ہوتی ہے، کسی جگہ پر بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، میرے باغ کو پانی پلایا جا رہا ہے، مجھے پانی مل رہا ہے، اس کے پیچھے میرا یہ عمل ہے. ایک دفعہ حکومت نے کسانوں کا مقابلہ کیا کہ کس کی پیداوار زیادہ ہے. ایک بندے کی پیداوار، مجموعی پیداوار، فی ایکڑ پیداوار سب سے زیادہ تھی. اس سے اس کی وجہ پوچھی کہ انٹرویو کیا گیا کہ بھئی تو کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، کون سا بیج اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، کون سی سپرے کرتا ہے، جو بھی پوچھا جاتا ہے اس سے کیا طریقہ تیرا. کہنے لگا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، جس طرح باقی لوگ بیج استعمال کرتے میرا بھی وہی بیج تھا، میں بھی وہی طریقہ اختیار کرتا تھا، میرا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا. ہاں میرا ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے باقیوں سے بڑھ کر پیداوار دیتا ہے، اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی فصل کا عشر نہیں رکھا. میں اللہ کا حق نہیں رکھتا، اللہ احکم الحاکمین میرا حق نہیں رکھتے. اس کو اس بات پر یقین ہے، اس کو اپنے اس عمل کے صلے کے اوپر بھی یقین ہے کہ یہ میری پیداوار زیادہ ہو رہی ہے، باقیوں کی فصل خراب ہو گئی ہے، میری فصل خراب نہیں ہوئی، میری پیداوار زیادہ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ میرا یہ عمل ہے. تو بعض اوقات بندے کو اپنے اچھے عمل کا ادراک بھی ہو جاتا ہے کہ جو میں فلاں نیکی کرتا ہوں اس کا مجھے یہ فلاں صلہ مل رہا ہے. اس کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک بندہ، اس کے اونٹ گم ہو گئے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے. لوگوں نے اس سے کہا بھئی تیرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، چوری ہو گئے ہیں، اونٹوں کی تلاش کے لیے کیوں نہیں پھر رہا؟ اس کے لیے تگ و دو کر. کہنے لگا کہ آج تک میں نے اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں رکھی، میں نے اپنے رب کا حق نہیں رکھا. جو زکوٰۃ میرے اونٹوں کی بنتی ہے میں وہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ میرا رب بھی میرا حق نہیں رکھے گا. وہ بندہ گھر میں تھا اور اس کے گھر کے اندر اس کے چوری ہوئے اونٹ اس کے گھر میں واپس آ گئے. اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے. تو بعض اوقات بندے کو ادراک ہو جاتا ہے کہ جو میں اچھا کر رہا ہوں یا جو مجھے اچھا مل رہا ہے وہ میری فلاں نیکی کا صلہ ہے. اسی طرح برائی کرتے وقت بھی کوئی بندہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو بعض اوقات ادراک ہو جاتا ہے کہ مجھے جو سزا ملی ہے میرے فلاں عمل کا نتیجہ ہے. ایک بندے نے، اس کو سزائے موت ہو گئی،
پھانسی کا وقت قریب تھا. کسی نے اس سے پوچھا بھئی اب تو تجھے سزائے موت ہو گئی ہے, پھانسی لگنے والی ہے, صحیح صحیح بتا جس قتل کی سزا تجھے مل رہی ہے واقعتاً تو نے یہ قتل کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں, میں نے یہ قتل نہیں کیا تھا. سزائے موت ہے لیکن میں نے قتل نہیں کیا تھا, لیکن اس سے پہلے ایک قتل میں نے کیا تھا, اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا, اصل میں مجھے وہ اس قتل کی سزا مل رہی ہے. تو بعض اوقات بندے کو ادراک ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا ہے. اللہ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلی قوموں کی طرف نبی بھیجے تھے, وہ انہیں سمجھاتے تھے اور ہم نے مختلف طریقوں سے ان کی پکڑ کی. کبھی ان کے اوپر کوئی تنگی, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, مسئلے ان کے بڑے بنے, لیکن جتنے بھی مسئلے بنے, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی کوئی تکلیف, کوئی گھریلو پریشانی, کوئی ملکی پریشانی, کوئی معاشی پریشانی, کئی سارے ان کے مسائل بنتے رہے. کئی طریقوں سے ہم ان کو جھنجھوڑتے رہے. لعلہم یتضرعون, یہ سارا کچھ تکلیفیں, پریشانیاں, دکھ, مسائل ان کے لیے کھڑے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون, یہ گڑ گڑائیں, عاجزی اختیار کریں, اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کریں, اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں کہ ہمیں یہ سزائیں کیوں مل رہی ہیں, یہ مصیبت, یہ آفت کیوں آئی ہوئی ہے, یہ پریشانی کیوں ہے, یہ بے سکونی کیوں ہے. لیکن انہوں نے اس پر غور کرنے کی بجائے کیا کہا؟ قالوا قد مس آباءنا الضراء, یہ اچھے برے حالات ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی پیش آتے رہے ہیں. کبھی آسانی والا معاملہ ہوتا تھا, کبھی خوشحالی والا معاملہ ہوتا تھا, کبھی تنگی والا معاملہ ہوتا تھا, کبھی فصل کا ریٹ اپ ہو جاتا تھا, کبھی ڈاؤن ہو جاتا تھا, کبھی فصل تباہ ہو جاتی تھی, کبھی اچھی ہو جاتی تھی. یہ معاملات شروع سے چلتے آ رہے ہیں. یہ ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ شروع سے ایسے ہوتے چلا آ رہا ہے. کبھی ایسے ہو جاتا ہے, کبھی ایسے ہو جاتا ہے. جو مقصد اللہ حکم الحاکمین کا ان کو پریشانی, دکھ, تکلیف دینے کا تھا, اس کے اوپر انہوں نے غور ہی نہیں کیا, اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. تو انسان بعض اوقات اللہ کے جھنجھوڑنے سے متنبع ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, اور بعض اوقات اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں بن رہا ہے, پریشانی کس بات کی ہے, مسئلہ کیا ہو گیا ہے, اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. تو دو باتیں میں نے ذکر کی. اللہ کا نظام عدل انصاف والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ دنیا میں بھی عدل اور انصاف کرتا ہے, لیکن جو اللہ دنیا میں عدل اور انصاف کرتا ہے وہ پوری طرح اس کے تقاضے دنیا کے اندر پورے نہیں ہو سکتے. ایک بات یہ ہے, جس طرح میں نے مثال دی, ایک بندے نے 100 قتل کیا ہے, ایک بندے نے 1 قتل کیا, سزا دونوں کی برابر ہے. دونوں کو ایک ہی دفعہ قتل کیا جائے گا, حالانکہ وہ 100 بندوں کا قاتل ہے, وہ ایک بندے کا قاتل ہے, سزا برابر ہے. پورا تقاضا دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرتا ہے, لیکن دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اس کا اکثر و بیشتر تدارک نہیں ہوتا. انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ کیوں بن رہا ہے, میرے ساتھ یہ پریشانی والا معاملہ کیوں ہے, یہ کس وجہ سے ہے, یا مجھے جو خوشحالی ملی ہوئی ہے یہ میرے کسی اچھے عمل کا نتیجہ ہے, یا جو میرے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے یہ میرے کسی برے عمل کا نتیجہ ہے. انسان اس کا تدارک نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن رکھا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں, جو حساب کتاب والا دن ہے, جس میں یہ دونوں تقاضے پورے ہوں گے. یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں بندوں کو ان کے اعمال کی پوری جزا ملنی چاہیے, اچھے اور برے کی پوری جزا سزا ملنی چاہیے, اور بندے کو ادراک بھی ہونا چاہیے کہ یہ جزا اور سزا کس عمل کی ہے. یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ایک دن ایسا ہو جس کو حساب کا دن کہا جائے, قیامت کا دن کہا جائے, جس دن یہ دونوں تقاضے پورے ہوں. اس مقصد کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے جزا اور سزا کا دن رکھا, اور اس دن اللہ حکم الحاکمین دونوں تقاضے پورے کرے گا. فرمایا وفیت کل نفس بما کسبت, ہر بندے کو جو اس نے کیا اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی, کوئی ظلم والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. ہر بندے کو پورے کا پورا صلہ ملے گا, پورے کی پوری جزا پوری ملے گی. اللہ اکبر. دنیا میں اگر کسی بندے کو جلا دیا جائے, آگ لگا دی جائے, تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کیا سسٹم رکھا ہے, کلما نضجت جلودہم
بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا جب بھی ان کے یہ چمڑے گل سڑ جائیں گے، جہنم کے اندر گلیں گے، سڑیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ احکم الحاکمین ان کی جگہ پر اور چمڑے لے آئے گا۔ ایسا نہیں کہ چمڑا گل گیا، سڑ گیا، بندہ جل گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اللہ احکم الحاکمین، کیونکہ وہ سزا جتنی اللہ نے دینی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح چمڑے بار بار اس کے تبدیل کرتا جائے گا تاکہ اس کو پوری سزا مل سکے۔ دنیا میں کسی کو آگ لگ جائے، ابھی اس کا تھوڑا ایک جسم کا حصہ جلتا ہے، بندہ تکلیف نہیں برداشت کرتا، مر جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جہنم کی جو آگ رکھی ہے اس کا یہ وصف رکھا ہے کہ وہ جلائے گی ضرور، تطلع علی الافئدہ، جلائے گی ضرور لیکن وہ دلوں تک پہنچے گی، اندر تک جائے گی۔ دنیا میں بندے کا اندر والا جسم ابھی نہیں جلتا، وہاں تک آگ پہنچتی نہیں ہے، ابھی ہاتھ جلا ہے، پاؤں جلا ہے، چمڑا جلا ہے، بندہ تکلیف برداشت نہیں کر پایا، مر گیا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے جو آگ وہاں پر تیار کی ہے وہ اس طرح کی آگ نہیں ہے، فرمایا وہ دلوں تک جھانکے گی، دلوں تک پہنچے گی، کیونکہ دل اصل مرکز ہے، وہ یہاں تک پہنچے گی۔ اس میں سوچ ہے، اس میں عقیدہ ہے، اس میں نفاق ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں سارا کچھ ہے، یہ بندے کا مرکز ہے۔ فرمایا وہ دل، وہ آگ دلوں تک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لوگ وہاں پر موت مانگیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی پکار کر جہنم کے دروگے مالک کو کہیں گے تیرا رب ہمیں موت دے دے، ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں مار دے۔ فرشتہ کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، یہاں موت ممکن نہیں ہے، تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا میں زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تکلیف زیادہ آ جائے، مر جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتیوں اور جہنمیوں کو اس کا تعارف کروایا جائے گا۔ پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ جی اللہ پہچانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جو ہر بندے کو آئی تھی۔ دونوں کے سامنے رکھ کر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا لَکُمُ الْخُلُودُ وَلَکُمُ الْخُلُودُ، جنتیوں اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آنی۔ جہنمیوں تم نے بھی اب ہمیشہ جہنم میں رہنا، تمہیں بھی یہاں پر موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں بندہ زیادہ تکلیف آتی ہے، موت آ جاتی ہے، یہاں موت ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ وہ حالت کیفیت بندے کی اس طرح کی ہوگی، یَأْتِیہِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَکان، اللہ کہتے ہیں ہر جگہ سے، ہر مکان سے انہیں موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں۔ مطلب جہنم کی ہر سزا اس طرح کی ہے کہ وہ موت کا تقاضا کرتی ہے۔ گرم کھولتا ہوا پانی جب پیئیں گے، بندہ جہنمی پیئیں گے، وہ سارے کا سارا جسم پگھل جائے گا، انتڑیاں پگھل کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، موت آنی چاہیے۔ یہ عمل موت کا تقاضا کرتا ہے، جہنم کی آگ موت کا تقاضا کرتی ہے، جہنم کی سزائیں موت کا تقاضا کرتی ہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے موت آئے گی، مطلب ہر سزا اس قسم کی سزا ہے کہ وہ موت کا تقاضا کرتی ہے، لیکن وہاں موت ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، جو دن رکھا ہے، وہاں پر جزا سزا پوری ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی کو سزا نہ دے، اس کی مرضی ہے، اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے، کسی سے نہ پوچھے، اس کی مرضی ہے، وہ غفور و رحیم ہے، مہربان ہے، ہر بات پہ قادر ہے۔ اللہ کسی کو نہ پوچھے، لیکن اگر پوچھنا چاہے، سزا دینا چاہے، پورے تقاضے کرے گا، رحمت سے معاف کر دے، اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہاں پوری طرح ادراک بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہر عمل اپنے سامنے پائے گا، پتہ ہوگا مجھے کس چیز کی جزا سزا مل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، مختلف لوگوں کو مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگ تھے وہ ننگے جہنم کے اندر جل رہے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر اٹھتے اور آگ کے شعلوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ ایک کنویں کے اندر ان کو دیکھا، ایک بڑے گڑھے میں دیکھا، تیز آگ جل رہی ہے اور آگ کے اندر بڑے زبردست قسم کے شعلے ہیں، جب بھی شعلہ اوپر اٹھتا ہے وہ اوپر اٹھتے ہیں، پھر واپس نیچے آ جاتے ہیں شعلے کے ساتھ ہی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا یہ زانی لوگ تھے جن کو سزا دی جا رہی تھی۔ مطلب زانیوں کو پتا ہوگا کہ ہمیں ہمارے اس عمل کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک بندے کو دیکھا، وہ ایک خون کی نہر ہے، اس کے اندر ہے، ایک بندہ کنارے پر کھڑا ہے،
وہ بندہ اس میں ڈوبتا، ڈبکیاں لگاتا، تیر کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا. جب بھی نہر کے کنارے پر پہنچتا وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، وہ زور سے اس کے منہ میں پتھر دے مارتا اور وہ دوبارہ نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے. جس طرح سود خوروں کا پیٹ دنیا میں نہیں بھرتا، ان کا حرص، لالچ، اللہ تعالیٰ نے تو ترغیب دی نا صدقہ خیرات پر. اللہ نے کہا صدقہ خیرات کرو، یہ نہیں کر سکتے کسی کو ویسے دے دو، یہ نہیں دے سکتے ادھار دے دو. لیکن کسی کو مہلت دے کر، ادھار دے کر، قسطوں پر دے کر بھی اپنا سوچنا، اپنا ہی فائدہ سوچنا، یہ سود ہے. کیونکہ یہ اتنا حریص ہے، اتنی کمینگی ہے اس کے اندر کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا. اللہ نے کہا تمہارے پاس زیادہ ہے، کسی دوسرے اپنے بھائی کو دے دو بھی، اس کے کام آ جائے. چلو اتنا نہیں کر سکتے، کسی کو ادھار ہی دے دو، کچھ وقت کے لیے دے دو، پھر واپس لے لینا، دیا میرا ہوا ہے، میں نے دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، میرے دیے ہوئے میں سے کسی کو دے دو. اللہ اکبر. یہ نہیں کر سکتے ہو، ادھار دے دو. اور اگر یہ بھی نہیں کرتا، کسی کو دیتا ہے اور اس کے اوپر بھی اپنا فائدہ سوچتا ہے، 6 مہینے سال پیسے آپ نے استعمال کرنے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے بھی دو. نقد لے لو اتنے کی ہے، آپ نے 6 مہینے سال بعد پیسے دینے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرا کاروبار ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا. بھئی تجھے فائدہ یہ ہوگا کہ تو نے اگلے بندے کو مہلت دی ہے، وقت دیا، تجھے اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا، یہ فائدہ ہے. ادھار کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور اچھا جو صلہ ہے، ثواب ہے، اس کا اصول ہے بس. اگر بندہ کسی کو ادھار دیتا ہے اور مالی فائدہ سوچتا ہے، یہی اصول ہے. کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے جی. کئی اس کے طریقے اور کئی فتوے اس کے متعلق بڑے بڑے موجود ہیں قسطوں کے کاروبار کے جائز کے اوپر ہونے پر. لیکن موٹی سی بات دیکھیں، آپ کسی کو 1 لاکھ روپے ادھار دیتے ہیں، 6 مہینے بعد 1.25 لاکھ لیتے ہیں، سب کہتے ہیں سود ہے. بھائی یہ قسطوں کا کاروبار ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. آپ نے ابھی نقد پیسے دے دیے ہیں، 1 لاکھ دیا ہے، اگر آپ نے 6 مہینے کی مہلت لے لی ہے تو آپ کو 1.25 لاکھ دینا پڑا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی وقت کی مہلت پر پیسے ہیں، اس میں بھی وقت کی مہلت پر پیسے ہیں. جو علت خرابی اس میں ہے وہی علت خرابی اس میں ہے. اللہ اکبر. تو خیر وہاں پر پورا ادراک ہوگا مجھے کس عمل کی سزا مل رہی ہے. ہر عمل بندہ اپنے سامنے پائے گا، ہر عمل. اللہ کہتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمُونَ. آپ کتاب قیامت والے دن سامنے کھول کے رکھی جائے گی. مجرم بندہ ڈرے گا، اس کو ڈر رہا ہوگا اپنی اس کتاب کے بارے میں جو اس کے اندر اس نے دنیا میں کام کیے ہوں گے، اور پریشان ہو جائے گا، کہے گا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اپنے آپ کو کوسے گا، میری بربادی، میری تباہی. ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہ عمل جو چھوٹا تھا، بڑا تھا، رات کی تنہائیوں میں کیا تھا، جس کو معمولی سمجھ کے کیا تھا، میری اس کتاب نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ہر چیز اپنے سامنے پائے گا، ہر چیز. حتیٰ کہ بندے کا اپنا جسم، اگر کوئی بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا، اليوم نختم علی افواہہم، اللہ اس زبان کی بولتی بند کر دے گا. بعض لوگ جس طرح دنیا میں بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کوشش کریں گے ہم نے کچھ نہیں کیا جی، ہمیں نہیں پتا جی. اللہ یہ زبان بند کر دے گا. بندے کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا بولو بھائی، ہاتھ بولے گا جی اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. بندے کا پاؤں بولے گا اللہ میرے ساتھ فلاں گناہ کی طرف چل کے گیا تھا. آنکھ بول کے بتائے گی اللہ میرے ساتھ اس نے فلاں چیز کو دیکھا تھا. کان بول کے بتائے گا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں غلط بات کو سنا تھا، گانے سنتا تھا میرے ساتھ اس غلط غیبتوں کو، چگلیوں کو میرے ساتھ سنا کرتا تھا، اس نے غیبت سنی تھی. اس نے زبان بولے گی اللہ اس نے میرے ساتھ غیبتیں چگلیاں کی تھی، گالیاں بکتا تھا اس کے ساتھ. بندے کے اعضاء، بندے کی شرمگاہ، ہر عضو، بندے کا جلد چمڑا بول کے بتائے گا اللہ میرے ساتھ یہ کیا تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا نظام ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جس پہ چل رہے ہیں، جس سے بندہ باہر نہیں جا سکتا، یہ بول کے بتائے گی، اپنی خبریں بتائے گی. ہاں اللہ یہاں بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی تھی، یہ پہلی صاحب میں آتا تھا، یہ وہاں بیٹھتا تھا، یہاں بیٹھتا تھا، اللہ یہ فلاں جگہ پر آ کر تیری بندگی کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد کے اندر ایک ہی جگہ کو خاص کرنے سے منع فرمایا کہ بندہ آئے اور سمجھے میں نے فلاں کونے میں بیٹھنا ہے. جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آگے جگہ بھی ہوتی ہے وہ پیچھے کسی کونے میں بیٹھیں گے, یا بعض لوگوں نے جگہ پکی کر رکھی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھنا ہے. اس سے منع کیا کہ ایسا نہیں کرو. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کوشش تو یہی ہونی چاہیے ہر بندہ آگے آئے, قریب آ کر بیٹھے, جگہ ایک خاص نہ کرے. اس میں بھی یہی حکمت ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, زمین کے اوپر جو بندے نے اچھے اعمال کیے ہوں گے زمین اس کی بھی گواہی دے گی, جو برے اعمال کیے ہوں گے اس کی بھی گواہی دے گی. کل جب زمین گواہیاں پیش کرے گی, زیادہ سے زیادہ زمین کے ٹکڑے گواہیاں دے سکے, اللہ یہاں بھی سجدہ کیا تھا, یہاں بھی بیٹھا تھا, یہاں بھی نماز پڑھی تھی, یہاں بھی رکوع کیا تھا, یہاں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. کچھ صحابہ اپنا گھر مسجد کے قریب لے رہے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, فرمایا وہیں رہو, جتنے قدم چل کے آؤ گے کل قیامت والے دن تمہارے ان تمام قدموں کو شمار کیا جائے گا. یہ قدم تمہارے لیے قیامت والے دن گواہی دے کر بتائیں گے اللہ اس جگہ پر یہ چل کر مسجد کی طرف گیا تھا. تکتب آثارکم, تمہارے نشانے قدم کو نوٹ کیا جا رہا ہے, اس کو لکھا جا رہا ہے بندے نے یہ قدم کس نیکی کی طرف اٹھا کے چل کے گیا تھا اور کس گناہ کی طرف ان قدموں کے ساتھ گیا تھا. زمین اپنی گواہیاں دے گی, اللہ میرے ساتھ اس نے اچھا کام کیا تھا, برا کام کیا تھا. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت کا نظام انصاف والا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ نظام رکھا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ جزا اور سزا بندے کو دیتا ہے. اچھے اعمال کی اچھی جزا بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے, لیکن پوری طرح نہیں مل سکتی. برے اعمال کی جزا بھی ملتی ہے, بالخصوص 2 عمل تو ایسے بتائے, فرمایا 2 عمل ایسے ہیں ان کی سزا آخرت میں تو ملے گی, اللہ تعالیٰ دنیا میں فوری طور پر بھی بندے کو دیتا ہے. ایک ہے ظلم اور زیادتی, اور دوسرا قطع رحمی. اس کا مشاہدہ تو ہم خود کرتے رہتے ہیں. قطع رحمی, آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کریں گے, ہماری اولادیں بھی کل ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گی, بلکہ یہ سلسلہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو جیسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. 2 چیزیں فرمایا, قطع رحمی کی سزا آخرت میں ملے گی, لیکن دنیا میں اللہ جلدی اس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. ظلم زیادتی آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا, اللہ دنیا میں بھی اس کو دکھا دیتا ہے تمہارے ظلم زیادتی کی کیا سزا تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اللہ نے جزا سزا کا نظام رکھا ہے. دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ جزا سزا بندے کو ملتی رہتی ہے. نیکی کا کام کرتا ہے, اس کا کچھ صلہ ملتا رہتا ہے, اس کے فوائد ملتے رہتے ہیں. بندے کے دل میں ایک ایمان, تازگی, روشنی, اس کی زندگی کے اندر برکت, سکون, اطمینان, اس کی اولاد کے اندر برکت, اس کے مالوں میں برکت, کاروبار میں برکت, تھوڑے پر گزارا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو عطا کرتا ہے. اور اللہ کی نافرمانیوں کی جزا سزا یہ بھی دنیا کے اندر بندے کو ملتی رہتی ہے, لیکن بعض اوقات بندوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا ہے. وہ پوری جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے. اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس قدر یہ چیز بندے کے اندر پختہ ہو جائے, بندہ یہ عقیدہ پختہ طور پر سمجھ لے, اسی قدر بندے کے اعمال درست ہو جائیں گے, اسی قدر بندے کے اعمال درست ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا نظام رکھا ہے. یہ دنیا میں بھی ملے گا, اور اگر کوئی رہ گیا, پوری جزا نہیں ملی, پوری سزا نہیں ملی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی, مل کے رہے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہر کام دنیا میں نہیں ہوتا, بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.